بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کے 3 پارٹ مکمل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج سے یہ 4تھا پارٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں تعلیلات اور عادات یعنی کاؤنٹنگ سسٹم کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں یہ جو سب سے پہلا لیکچر ہے وہ مثال کے بارے میں ہے، اور یہ 101واں لیکچر ہے۔ مثال کی تعریف دیکھیں۔ ایسے افعال جن کے فا کلمے پر حرف علت و مثال کہلاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم پچھلے اسباق میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ مثال واوی اس میں فا کلمے پر وا ہوتا ہے، اور مثال یائی میں فا کلمے پر یا ہوتا ہے، یعنی واوی کا تعلق فا کلمے سے ہے۔ جیسے کوئی مادہ ہو، واو جیم دال، واو عین دال، واو لام دال، ان سے جو بھی افعال بنیں گے وہ مثال واوی کہلائیں گے۔ اسی طرح سے یا سین را، یا قاف نون، یا حمزہ سا، ان سے جو بھی افعال بنیں گے وہ مثال یائی کہلائیں گے۔ ثلاثی مجرد میں ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع مجہول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے مثال واوی کے مقابلے میں مثال یائی میں بہت کم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس میں کچھ قوانین جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، گردان کے سلسلے میں بھی، اور فعل امر بناتے ہوئے بھی، اور پھر مجہول بناتے ہوئے۔ اس طرح سے جو عام افعال کی جو قواعد ہیں ان سے ذرا ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ ماضی معروف، ماضی مجہول اور مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، باقی جو صیغے ہیں ان میں تبدیلی ہوگی۔ وہ دیکھتے ہیں کس طرح ہوتی ہے۔ اس کے مختلف رولز ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، مضارع معروف کی واو گر جاتی ہے۔ یہ دیکھیں باب فتح میں وہابہ، قاعدے کی روح سے یہ ہونا چاہیے یوہبو، لیکن یہ واو گر جائے گی اور یہ استعمال ہوگا یہابو، یعنی عطا کرنا۔ اس طرح سے باب ضربہ میں وعدہ، یو عیدو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ استعمال ہوگا یعیدو، یعنی وعدہ کرنا۔ باب حسیبہ میں وریثہ، یو رسو ہونا چاہیے تھا، لیکن استعمال ہوگا یریسو، واو گر جائے گی، وارث ہونا۔ باب سمیہ میں وسیع، اچھا یہ رول اپلائی ہوگا جس کے مادے میں حروف حلقی ہو، یعنی حمزہ ہا، عین ہا اور غین ہا۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ عین ہے تو یہ رول اس میں یہاں اپلائی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی الفاظ سے فعل بن رہا ہوگا تو اس میں یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، اس میں واو نہیں گرے گی۔ یہ ہے یو ساؤ، یساؤ، وسیع ہونا۔ اچھا باب کرومہ پر ان قواعد کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسے وہدا کا مضارع یوہدو ہی ہوگا، اس کے معنی ہے اکیلا ہونا۔ اس طرح سے باب نصرہ سے مثال واوی اور مثال یائی کا کوئی فعل استعمال نہیں ہوتا۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، اس کا اطلاق باب افتعال پر ہوگا۔ اس میں کیا ہے، مثال واوی کی واو لازماً تا میں بدلے گی۔ مثال دیکھیے، لفظ مادہ ہے واو، ہا اور دال، تو اس سے افتعالا کے وزن پہ یہ بنے گا ارتحدا۔
اب یہ واو جو ہے یہ تا میں بدل جائے گی، تو یہ اتحد، اور پھر یہ تا جو ہے آپس میں مل جائے گی، مدغم ہو جائے گی، تو اتحد فائنلی ہو جائے گا۔ اس طرح اس کا مضارع دیکھیں، یفتعلو کے وزن پر یوتحدو، اب واو جو ہے تا میں بدلے گی، یتحدو بنے گا، اور پھر اس کو اس طرح مدغم کر کے لکھ دیں گے، یتحدو۔ مصدر دیکھیں، افتعالن کے وزن پہ ابتحادن، اس میں بھی تا میں بدلے گا واو، تو یہ بن جائے گا اتحادن، اور آخر میں اس طرح لکھیں گے اس کو اتحادن۔ مثال یائی کی یا اختیاراً تا میں بدل جائے گی، یعنی چاہیں تو آپ اس کو بدل کے استعمال کر دیں، چاہیں تو جیسے اوریجنل ہے ویسے استعمال کر دیں۔ مادہ ہے یا سین را، تو افتعلا کے وزن پہ اتصرا، اس کو تا میں اگر بدلیں گے تو یہ اتصرا ہوگا، اور پھر یہ اس طرح لکھا جائے گا ادغام کے بعد اتصرا۔ یتصرو کی مضارع ہے اس کا، تو یتصرو، اور پھر ادغام ہونے کے بعد یتصرو۔ اتصاراً یہ اس کا مصدر ہے، تو اتصاراً، اور مدغم ہونے کے بعد یہ اس طرح لکھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 3 یہ کہ اگر واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو واو یا میں بدل جائے گی، یعنی اس طرح کی صورتحال ہو، یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے یہ زیر آ رہی ہے، تو اب یہ رزلٹ اس طرح ہو جائے گا یا، اور اس سے پہلے زیر، یا ساکن میں یہ واو بدل جائے گی۔ مثال دیکھیے، وجلا کا فعل امر تو جلو سے بنے گا، تا ہٹا کر حمزۃ الوصل لگایا تو یہ بن جائے گا اب جلو، اور اس کے بعد اب جلو سے پھر یہ واو جو ہے یہ یا میں تبدیل ہوگا، یہ والا رول لگے گا، اور فائنلی جب لام کو ہم مضموم کریں گے امر بنانے کے لیے تو یہ ایجل، تو ڈر۔ قاعدہ نمبر 4 ہے کہ اگر یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو یا واو میں بدل جائے گی، کیونکہ پیش اور واو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، اس طرح کی صورتحال ہو، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتے ہم، تو اس لیے اس کو یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے، تو اب یہ پڑھنے میں آ جائے گا جو بھی لفظ ہوگا۔ مثال دیکھیں، مادہ یا قاف نون سے فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اب یہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے پیش ہے یا سے پہلے، تو اس لیے اس یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے تو یوقنو بن جائے گا۔ قاعدہ نمبر 5 ہے، جن افعال کے مضارع معروف میں واو گر جاتی ہے ان کا مصدر علتن یا علتن کے وزن پر آ سکتا ہے، جیسے ودا ودن تو دعتن بن جائے گا، اسی طرح سے یہ مادہ واو سینین تو اس کا مصدر بن جائے گا وسن، تو ساعتن بھی مصدر بنے گا، اس طرح ورسن تو رستن استعمال ہوگا، اور وصلن اور صلتن استعمال ہوگا، دونوں استعمال ہوتے ہیں، وہبن ہبتن استعمال ہوگا، اور وصفن صفتن استعمال ہوگا۔ مثال یائی ایسے افعال جن کے فا کلمے پر حرف علت یا آئے، ماضی اور مضارع دونوں گردانوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو مثال یائی کی کچھ پرانی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اب یہ دیکھیں یئسا، آج مایوس ہو چکے ہیں کافر لوگ تمہارے دین کی طرف سے، پس تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، تو یہ اس بات کا پتہ
دے رہا ہے کہ یہ اس کے بعد یا متکلم ہے جس کو حذف کر دیا گیا ہے. تبھی یہ ترجمے میں آپ دیکھیں مجھ سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، وخشونی تھا ایکچولی یہ، تو اس کا یا جو ہے وہ یا متکلم حذف کر دیا گیا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین. ترجمہ ہو جائے گا بے شک اللہ کی رحمت سے تو بس کافی لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.